فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز سے متعلق جو نماز کے شرائط کے مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اس ضمن میں نماز کی چھٹی شرط کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم نے جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ستر ہونا چاہیے، یعنی جسم کو ڈھانپنا چاہیے، وہ حصہ کم از کم ڈھانکنا ضروری ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ شرمگاہ کا حصہ، اگلا حصہ، پچھلا حصہ، پھر خصوصیت کے ساتھ ستر شریعت کی نگاہ میں کہاں سے کہاں تک ہے مرد کے لیے، کہاں سے کہاں تک ہے عورت کے لیے، اتنا حصہ بہر صورت قدرت ہونے کی صورت میں ڈھانپنا ضروری ہے، پردہ پوشی کرنا ضروری ہے۔ ستر ڈھانکے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ستر جس کپڑے کے ذریعے سے کیا جائے گا اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ شفاف نہ ہو، اتنا باریک اور پتلا نہ ہو کہ کپڑا ڈھانپنے کے باوجود بھی ستر پوشی نہ ہو۔ اہل علم کا اس سلسلے میں اجماع ہے کہ جو شخص ننگے ہو کر کے نماز پڑھے گا جبکہ اسے ستر پوشی کرنے کی قدرت ہو، طاقت ہو اس کے لیے کہ ستر پوشی کر لے، کپڑا اوڑھ لے، لباس زیب تن کر لے، چادر سے جسم ڈھانپ کر کے نماز پڑھے، اس کے باوجود جو ایسی نماز پڑھے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، مقبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں مرد کی ستر کہاں سے کہاں تک ہے، یعنی مرد کو کم سے کم کہاں سے کہاں تک ڈھانکنا چاہیے نماز کی حالت میں، خاص طور پر اس سلسلے میں جو روایتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی ہوئی ہیں اس کا نچوڑ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی جو ستر ہے وہ اس کی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، ناف سے گھٹنے تک۔ جہاں تک رہی بات خاتون کی، عورت کی، تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپنے کی چیز ہے، پورا کا پورا ستر ہے، سوائے نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں چہرہ کھولنے کے۔ چہرہ اور ایسے ہی دونوں ہتھیلیوں کی بات بھی آئی ہوئی ہے، بعض اہل علم نے دونوں ہتھیلیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مزید جو اس سلسلے میں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب نماز کے لیے جائیں، مسجد میں حاضر ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم کی اولاد، اپنی زینت کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر سجدے کے وقت، نماز کے وقت، عبادت کے وقت زینت حاصل کر لیا کرو، یعنی اپنے آپ کو سنوار لیا کرو، کیونکہ تم نماز میں حاضر ہو رہے ہو، عبادت کے لیے جا رہے ہو، مسجد میں جا رہے ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی زینت حاصل کر لو اور کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہر مسجد جاتے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت، عبادت کے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ آراستہ ہو کر کے جائے، ایسا نہیں کہ لباس نہیں ہے، عریاں ہے جسم یا نیم عریاں ہے، اس طرح سے عبادت کے لیے مسجدوں میں بہرحال نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس خاتون کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغہ ہو سوائے دوپٹے کے، خمار کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں قبول فرماتا
اس خاتون کی جو حائضہ ہو، یعنی اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ اسے حیض آنے لگے، یعنی بالغہ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر دوپٹے کے، بغیر خمار کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی رجل اصید فاصلی فی القمیص الواحد۔ یہ جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاتون کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ یہ جو روایت حضرت سلمہ ابن اکوع کی ہے، اس میں مرد سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا، اللہ کے رسول، میں شکار کرنے والا آدمی ہوں، میں یہاں وہاں جنگلوں میں جاتا ہوں، شکار کرتا ہوں، افاصلی فی القمیص الواحد، بتائیے کہ کیا میں صرف ایک قمیص اگر میرے جسم پر ہو تو کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم وزررہ ولو بشوک، ہاں تم ایک قمیص میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم اس میں بٹن لگا لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے باندھ لو، کسی بھی چیز سے باندھ لو، ٹانک لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولو بشوک، اگر کوئی اور چیز نہ ملے اسے گھیر کر کے جسم پر لانے کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ تم ایک کانٹے کے ذریعے سے اسے باندھ لو، یعنی کانٹا پھنسا دو تاکہ وہ دونوں طرف کی چادر کا دونوں حصہ ایک طرف سامنے اکٹھا ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بھی کپڑا ہو تب بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ تم کچھ اگر نہ پاؤ تو کانٹے ہی کے ذریعے سے اسے ٹانک لو، اسے جوڑ لو، تاکہ تمہاری سطر پوشی ہو جائے، تمہاری سطر نہ کھلے، نہ ظاہر ہو۔ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، جس کا تعلق مرد سے ہے۔ ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک خاتون کو نماز میں کون سے لباس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تصلی المرأة فی درع وخمار لیس علیہا ازار، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ ایک عورت ایک قمیص میں اور ایک دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے جب اس کے پاس ازار نہ ہو؟ یعنی کیا مطلب؟ قمیص ہو اور دوپٹہ ہو سر کو ڈھانکنے کے لیے، لیکن نیچے کا کپڑا نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایسی صورت میں خاتون نماز پڑھ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، شرط لگائی، اور اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ سطر پوشی کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عورت کے لیے لباس کیا ہونا چاہیے، نماز ہونے کے لیے کتنا لباس مطلوب ہے؟ آپ نے فرمایا، اذا كان الدرع سابغا، اگر وہ قمیص بہت زیادہ بڑا ہو، لمبا ہو، یغطی ظہور قدمیہا، اتنا لمبا ہو وہ کہ اس کے پیروں کے ظاہری حصے کو چھپا دیتا ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بغیر سطر پوشی کے بغیر عورت کے لیے نماز پڑھنا بھی کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ہی واضح حدیث ہے۔ سوال میں واضح ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ازار نہیں ہو اس کے پاس تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ازار نہ بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ قمیص اتنی لمبی ہو کہ پیروں تک پہنچے، پیر کا ظاہری حصہ چھپا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر کے قابل ہے اور اسے پورا جسم ڈھانک کر کے نماز پڑھنا چاہیے، جبکہ مردوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ ان کی سطر پوشی کے لیے کتنا کپڑا مطلوب ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال بھی ہیں، بہت ساری تفصیلات بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں کم و بیش انہی حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے جسم کو نماز میں ڈھانک کر کے نماز پڑھے۔ ہاں، چہرہ اور ہتھیلی کو وہ کھول سکتی ہے۔ آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ رہے گا کہ ہتھیلیوں کو بھی ڈھانک لے تاکہ اہل علم کے اختلاف سے باہر نکل جائے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اتنی سختی نہیں ہے تعین کے ساتھ کہ اس کی ہتھیلیوں کو بھی چھپانا ضروری ہے، البتہ بہتر اور افضل یہی ہے۔ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے پورا کا پورا پردہ کرنے کی چیز ہے۔ اگر وہ نماز پڑھے اور اس کی شرمگاہ کا کوئی حصہ کھل جائے، جیسے مثال کے طور پر شرمگاہ سے مطلب وہ چیزیں جو سطر کے اندر مطلوب ہے، جن کا چھپانا ضروری ہے، فرماتے ہیں جیسے پڈلی ظاہر ہو جائے یا قدم ظاہر ہو جائے یا سر کھل جائے یا سر کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ بہرحال یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں کہی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور بھی کچھ عمومی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سطر کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اور اسی طرح سے عورت کا سطر پورا کا پورا جسم ہے۔ اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خاص بات مردوں کے حوالے سے اور بھی فرمائی ہے کہ مرد اگر ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ڈھانپ کر کے نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مزید اگر اسے قدرت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاندھے پر بھی کچھ نہ کچھ کپڑا رکھے، یعنی اس کا کاندھا بھی نہ کھلا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او على عاتقيه منه شيء، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے بئی صورت کی اس کے دونوں کاندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی دونوں کاندھوں پر کچھ نہ ہو، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ کپڑا اگر ایک ہی ہے، ایک بڑی چادر ہے جسے وہ اپنے جسم پر لپیٹ رہا ہے، تو کاندھے سے اسے چاہیے کہ اسے لٹکائے اور کاندھے پر بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت ہونے کی صورت میں دونوں کاندھوں پر کپڑا رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں کوئی صورت بنے، عاجز ہو، تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اتقوا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہیں استطاعت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک کپڑے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایک ہی کپڑا ہو تو نماز اس میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اگر وہ ایک کپڑا جو تم کہہ رہے ہو، اگر ایک کپڑا کشادہ ہو، بڑا ہو کافی، تو اسے اوڑھ لو، یعنی کاندھے سے جیسے انسان پورے جسم کو ڈھانک سکتا ہے تو پورے جسم کو ڈھانک لے، پورے جسم پر کپڑے کو رکھ لے، اور اگر تنگ ہو، چھوٹا کپڑا ہو، فَاتَّزِرْ بِهِ، تو تم اسے ازار بنا لو۔ ازار بنا لو یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا حصہ جو شرمگاہ کا حصہ ہے اسے چھپا لو۔ بہرحال یہ چند حدیثیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ سطر پوشی بہرحال نماز کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے، خواتین کے لیے، اور دونوں کے لیے کتنے حدود ہیں سطر پوشی کے، اس کا بھی تذکرہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی شرط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام کاج کرنے والے بسا اوقات اس کا اعتبار اس کا خیال نہیں کرتے، بے احتیاطی برتتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز کے لیے ان تمام چیزوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ مکمل کر لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔